لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستئصالا من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، زندگی کا ایام قلیل ہے اور سفر طولانی ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، مولا کائنات نے فرمایا من قلت الزاد و بعد السفر. سفر وہ کہہ رہے ہیں قلت الزاد، جن کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو، وہ یہ فرما دیں زاد رات و شد بہت کم، سفر طولانی ہیں. ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک تعمق ہے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم کہاں ہیں؟ سن کر اٹھ کر جانے میں کوئی کمال نہیں ہوتا. سن کر ذہن نشین کر کے اپنے ارتقاء کے لیے، بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کے لیے کوشاں رہنے میں عزت و آبرو و شرف ہے. میں بھی آج سرکار کے بارے میں سورہ ضحیٰ کا ملخص کر دیا آپ کو اس دن جلسہ جمعہ میں. اس کے تناظر میں پس منظر پورا ملخص انداز سے پیش کیا. آج اس کے ردیف میں سورہ علم نشرہ بھی کہتے ہیں، سورہ شرح بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ پیغامات آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہوں گا. درود بھیجو محمد. تعارف بطور تعارف ارشاد الہی ہے، احسان جتانے کی نہیں. اس دن آپ کو یاد ہے کہ ان کی دل جوئی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے کن کن الفاظ سے ان کو یاد کیا. تو ان پر احسانات کیسے ہیں؟ وہ نہیں، صرف دنیا کو متعارف کرانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا حبیب معمول نہ سمجھو، بہت بلند اعلیٰ عالم امکان میں بے نظیر ہے. لا ند لہ ولا مثل لہ، نہ اس کی مثل ہے نہ مثال ہے، کوئی نہیں عالم امکان میں. ایک حیز امکان ہے، اس حیز امکان میں صرف تمام صفات کمال کا مستجمع ذات احد دیکھو نا، ذات رسالت میں معاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اگر آپ توجہ کریں، جب آپ معراج پہ گئے اتنے قریب ہوئے تھے نا قاب قوسین کے کمان کے، اور جس میں تیر رکھا جاتا اتنے بلکہ اس سے بھی قریب تر. اس کا معنی ہے کہ عالم امکان حیز امکان حیز وجوب کا فرق رہا. وہ واجب الوجود ذاتی بے ذاتی ہوتے ہوئے مستجمع جمیع صفات کمال ہے خدا. یہ ممکن ہوتے ہوئے مستجمع جمیع صفات کمال ہے. یہ عبد ہوتے ہوئے وہ معبود ہوتے ہوئے، وہ خالق و ازلی ہوتے ہوئے یہ حادث و اور رسالت پر فائز ہونے کے لحاظ سے. یہ قاب قوسین وہ اس لحاظ سے ہیں.
کہ وہاں پر زمانی یہ ہیں، مکانی یہ ہے، کہ وہ زمانی و مکانی نہیں، بلکہ اسی لیے سبحان کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک زمانی کو مکانی کو اپنے پاس بلا لیا۔ بڑی بات، انہیں کے بارے میں ارشاد ہے، آپ کہا کرتے ہیں نا، کیا ہم نے یہ کام آپ سے نہیں کہا تھا، یا آپ کے بارے میں ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ اس انداز سے استفہام انکاری تاکید کے لیے، الم نشرح لک صدرک، پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا خالق الذی یحیی و یمیت، ہے نا، لہ الملک، ملک السماوات والارض، یحیی و یمیت ہے سورہ حدید میں اوائل میں، وہ پیغام دے رہا ہے، یہ موت و حیات کا مالک، خالق اور رازق۔ کیا ہم نے تمہارے سینے کو بست و کشاد نہیں بنایا؟ بسطہ، یعنی نحن شرحنا صدرک بسطہ، بہت وسیع بنایا ہے، کشادہ بنایا ہے۔ دیکھو کشادگی ان کی نگاہ میں، آپ اور میری نگاہ میں کشادگی نہیں، کشادگی کا تصور ہے تصور الوہیت کے لحاظ سے، وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے، لیکن یہاں پر بہت سی تفاسیریں ہیں، الٹی سیدھی ہیں، میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تفاسیر غیر مناسب ہونے کے علاوہ محل سے دور ہے، موضوع سے دور ہے، مناسبت نہیں رکھتی ہیں۔ جن کو یہ کہا ہو وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم مَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان میں کوئی اور سر آ سکتا ہے؟ قرآن کو پورا پڑھ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر دے۔ بار کے یہاں اس سے مراد صادق آل محمد سلام اللہ علیہ ہم نے کشادہ بنایا، کیسے؟ خاتم النبیین کی نبوت عظمیٰ اور سارے علوم و معارف سے، حکمت و تدبر سے ہم نے وسیع بنایا۔ کوئی آنکھ کھول کر کلام میں نقص نکالنے کی بات نہیں، نقص کی سوچ ہی آئے نا، جو آپ کی طرف سے منتخب ہو، تاب قیامت ما بعد قیامت کے لیے منتخب ہو، وہ کتنا بلند ہونا چاہیے، کلام بلند ہو، مزاج بلند ہو، طبیعت بلند ہو، سب ان کے کمالات بلند سے بلند تر ہوں۔ ہم نے وسیع سے وسیع بنا دیا۔ یہ سورہ الزمر میں ایک آیت ہے، سے ذہن میں رکھیں، یہ تو یہ آپ نے بتا دیا کہ ہم نے آپ کے سینے کو، صدر کو کامل طور پر، اکمل طور پر کشادہ بنایا، وسیع بنایا۔ وسعت و کشادگی ان کی نظر کے لحاظ سے، جب خود پیغام دے رہا ہے تو اس کے لیے سورہ الزمر میں ایک پیغام اور ہے، من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ کشادہ کر دیں وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور پر،
جب انہیں پیغام دیے جا رہا کشادہ بنایا یہ ساتھ ساتھ پیغام ہے کہ تم نور بھی ہو، نور پر بھی ہو۔ سورہ انعام جو چھٹا سورہ ہے اس میں ارشاد ہے وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ، جسے ہدایت سرچشمہ ہدایت بنانا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا پیغامات الہی، ان پیغامات کا ترجمہ بھی نہیں کر پا سکتے ہم، کیونکہ زبان محدود، الفاظ محدود۔ نور کا نام کہ تو کہہ دیا ہے، نور ہے کیا چیز ہم نہیں جانتے، ہدایت سے بھی آشنا نہیں ہیں۔ بار کے ان کو سامنے رکھنے کے بعد یہ کہ ہم پیغام دیا، ہم نے تیرے سینے کو صدر کو کشادہ بنایا، تم میرے نور پر ہو، تم میری طرف سے سرچشمہ ہدایت ہو۔ یہ ہے خلاصہ۔ تو جب یہ اتنی بلند ذات، پھر ارشاد ہے وَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وضع کا معنی اٹھا کر رکھ دینا، یہ بھی معنی ہے۔ وضع کا معنی بھانٹ دینا، وہ بھی معنی ہے۔ وضع کا معنی کوئی اور نہیں ہے، قرینہ ساتھ موجود ہے۔ انقض ظہرک، اتنا سنگین ہے یہ بوجھ، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر سے کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، پاکستانی وزیر نہیں، کھانے والا۔ ملک کے سنوارنے میں بوجھ اٹھانے والے کو وزیر کہا جاتا ہے، کرپشن کر کے کھا کر کھوکھلا کرنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ توجہ جو میں کہہ رہا ہوں، وزر وزارت سے ہے، وزر یعنی بوجھ اٹھانے والا، یہ نہیں کہا یہ میرا وزیر ہے، سرکار نہیں کہا من یکون لی وزیرن، دادو ذی العشرہ میں میرا وزیر وسی کون ہوگا؟ اب سب سے چھوٹا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یا دوسرے معنی کر ہم دوسرے معنی ان کو مانیں گے، کرتے رہیں وہ، کون کے منہ روکے یا قلم روکے؟ عقل تو ہے ہی نہیں ہے، عقل ہو تو قلم رکے، زبان رکے۔ بار کیف تو ہم نے اس بوجھ کو، آگے زبان میں بول رہا ہوں، اس بوجھ وزر کو بانٹ دیا، کیونکہ بڑا سنگین ہے آپ کے پشت کے لیے، ظاہر میں پشت کو کہتے ہیں، آپ کے پشت کے لیے انقضا ہے، انقضا توڑنا ہوتا ہے، اتنا وزن یہ توڑنے والا ہے، اس لیے ہم نے اس وزن کو بانٹ دیا، یعنی اٹھایا کچھ، کہ معمولی تو نہیں ہے، یعنی خاتم النبیین نبوت کے فرائض کوئی معمولی بوجھ ہے۔ اگر ان فرائض کے ذمہ داری قبول کر کے انہیں نبھانے کی سوچ رکھتا ہو تو اسے معلوم ہے کہ کتنا سنگین ہے، انہیں معلوم ہے سنگین۔ ہر عہدہ لینا آسان ہے، عہدہ نبھانا مشکل ہے، اس لیے بلکہ کہا ہجرت کر جب مدینہ پہنچے نا، پیغام آیا حبیب قول کہو، کون کہلا رہا؟ اللہ۔ قول کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار یہ بڑا وزنی بوجھ ہے، صداقت سے قدم رکھنے میں اور صداقت سے عہدہ برا ہونے میں میں تیری بارگاہ سے وہ سلطان چاہتا ہوں تاکہ دو کام انجام پا سکے۔ اور یہ کب راز کھلا؟
اس وقت راز کھلا جب فتح مکہ کے بعد اب داخل ہوئے 360 بت تھے گرا رہے تھے. ایک بڑا اونچائی پر تھا، حبل اس کا نام تھا. بڑی قوم کی شہید اونچی ہوتی ہے نا، تو یہ اسے گرانے کے لیے آپ نے فرمایا یہاں سوار ہو جاؤ علی. نہیں یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں. مسکرا کر فرمایا کہ علی برداشت نہیں کر پاؤ گے. دیکھو وزن رسالت کتنی ہے، علی برداشت نہیں کر سکتا ہو کہ دینا برداشت کر سکتی ہے. علی تم برداشت نہیں کر سکو. عملی شکل بھی ایک روایت میں ہے، عملی شکل بھی واقع نے اقرار کیا یا رسول اللہ میں اٹھا نہیں سکتا ہوں. اب یہ موقع مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو میسر ہوا. مہر نبوت پر سوار ہو کر اس حبل کو گرایا تو فوراً زبان کھلی رسالت کی. کہا الحمدللہ دعا میری قبول ہوئی، فتح ہو گئی، صداقت سے فتح ہو گئی اور سلطان نصیر سے کام ہو گیا. جس کے لیے سلطان نصیر کا سوال کیا تھا تو نے مجھے نوازا اور وہ کام جو لینا تھا لے لیا. یہ اس وقت راز کھولا. سلطان نصیر سے مراد کون ہے؟ ہمیں تو دکھا دی یہ سلطان نصیر ہے جو میرے قانون پر ہے. باہر کے محترم سامعین، تو یہ وزان عن کبیر الذی عن قضا ظہرک، ہم نے اس بوجھ کو کون ہے کچھ کہو بھائی بانٹ دیجیے بہتری ہے. تو کیا جب کوئی شے تقسیم ہوتی تو ایک میں ہوتی ہے؟ کم از کم دو ہی ہونی چاہیے نا. کم از کم عقل کہتی ہے اگر کوئی شے تقسیم ہو رہی ہے تو دو تو ہونی چاہیے. ایک اندر شے تقسیم نہیں ہوتی. ہاں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو کم از کم. جب یہ بوجھ رسالت فرائض رسالت کی ذمہ داری تقسیم ہوئی، یہی تقسیم ہوئی نا. پھر ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب معمولی بات نہیں ہے، جہاں جہاں میرا نام بلند ہوگا میرا ذکر ہوتا رہے گا، تیرا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دی جا رہی ہوگی، ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ رسالت کی گواہی بھی ساتھ ہوگی. دیکھیں یہ گوارا نہیں کیا جہاں میرا ذکر ہو میرا حبیب کو ذکر نہ ہو. کیا محبت ہے، کیا الفت ہے، ہمگیر محبت ہے. تشہد میں آپ صرف شہادت میں پڑھ کے نماز پڑھ کے دیکھتا ہوں نہیں ہو سکتی. آپ گواہی دینی پڑے گی رسالت کے بھی، اس لیے کہ جزء صلاۃ ہے، جزء عماد الدین ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند رکھا ہے. اس لیے بلکہ جبریل امین نے کہا پروردگار کتنے بلند ہیں، کتنے بلند ہیں. آپ نے ذکر کے ساتھ قرین بنا دیا ہے. جہاں نام آپ کا لیا جا رہا، ذکر آپ کا ہو رہا، وہاں پر اس کا بھی ذکر ساتھ. اس وقت کا جملہ ہے جبریل اگر یہ نہ ہوتے تو نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ ہوتا. لولاک لما خلقت الافلاک، وہاں پر بھی کہا. وقت قابل نہیں ہوا، بعد میں نے کہیں زیادہ وقت لیا ہے. محمد وعلى محمد صلوات.
ہاں مجھے بتا دیں نا، بعد میں اعتراض نہ کریں، بتا دیا کریں، ہمارا میری گفتگو رات تک رہ سکتی ہے، سمجھا نہیں ہے، نہ اقوال معصوم میں کمی ہے، اور ان کے قدردانی مجھے میں کم نہیں ہے، جو قدردانی ہو تو کچھ نہ کچھ یاد کرتا ہے، سمجھا نا۔ اچھا تو یہ اگلی بات، حبیب مجھے معلوم ہے پتھر کھاتے ہوئے میں نے تجھے دیکھا، غلطیں رائش ڈلتی ہوئی دیکھا، تو نے برداشت کیا، انما العسر یسرا، عسر ایک ہے تو یسر دو ہے، عسر محدود ہے حبیب، چند ایام کی بات ہے، یسر ہمیشگی کی لیے، جب آسودگی آتی ہے تو ہمیشگی کھلاتی ہے، اور مشکلات کچھ وقت کے اندر آ جاتی ہیں، جب آپ کو ٹھکرائے، پھر اس کے اشارہ، جو آپ کو ٹھکرائے جا رہا تھا نا، تکذیب کر رہے تھے، سن رہا تھا، انما العسر یسرا، وقت دوسرا، حبیب یہ سب کچھ برداشت کر کے آپ نے اپنے فرائض جیسا انجام دینے چاہیے تھے، میرے مشیت سے بہتر انداز کا انجام دیا، میں نہیں کہہ رہا، ہاں الفاظ ترجمہ کر رہا ہوں، مشیت سے بیشتر بڑھ کر تم نے انجام دیا، اذا فرغت، جب فارغ ہو جائے، تو خیر دنیا تو ہے، نظام ہے، میں ہوں، آپ تو میرے پاس آئیں گے نا، یہاں تو نظام رہے گا، تو کسی کی ضرورت تو ہے نا، جو میں نے بانٹا نا کوئی اور ہوگا، اس کا نصب کر دیں، اس کا نصب کر دیں، اذا فرغت، جب فارغ ہو، جب نے ذمہ داری پوری کر لینے کے بعد، فن سے انہیں نصب کر دو، کیسے نصب؟ من کنت مولا ھذا اليوم، مولا نصب کر دو، فرغ، بس آپ فارغ ہے، دین مکمل ہوا، نعمت مکمل ہو گئی، آپ پلٹ کر میرے پاس آ جائے، میں بھی مشتاق ہوں، میرا خیال میں بس کر دوں، پروردگار عالم ہم سبوں کو ان عظیم ہستیوں کی معرفت قرآن کے الفاظ میں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبد الرسول الامین صلاۃ وصل علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبت إليك وجعلت هاديا وشهيدا من خلقك والدليل على من بعث برسالتك صلاة لا يقبل سعيها غيرك۔ اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك أم الستين الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل سعيها غيرك۔ اللهم صل على الحسن والحسين سيدنا النبي سيدي الجنة، صلى على علي بن الحسين القائم أمر سيد العابدين، صلى محمد بن علي باخر النبيين،
اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، صل على موسى بن جعفر الكاظم، صل على علي بن موسى الرضا ولي دينك، صل على محمد بن علي القائم بأمرك، صل على علي بن محمد ولي دينك، صل حسن بن علي الآمل أمرك العسكري، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في خلق صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه، إننا نتقرب إليك بحبهم التي مرزونا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.